آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اب ایک فضیلت سنو۔ میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے آج کے دن تک اللہ نے کسی کو حسن حسین کا نام نہیں دیا۔ یہ میرے بیٹوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ میں ہارون آباد گیا تو وہاں میرا بیان تھا کوئی 5 سال پہلے، تو ایسی ہی نماز سے پہلے میں بیٹھا تھا، ایک بھائی میرے پاس آیا، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہنے لگا جی میرا نام حیدر شاہ ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے آنے سے پہلے کہ ایک مجمع ہے جی میں تسی بیٹھے ہو، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے مجمع ہے۔ کہ لیکن میں ایسے لوگوں کو چیرتا پہنچا امام کے سامنے۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا امام، تو انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا طارق جمیل کو میرا پیغام دو کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے۔ وہ حیدر شاہ نے کچھ پتہ لگا کہ میں آنا مینو صدیق مراسی بنا، اس وجہ سے میں نے یقین آ گیا خواب کا کہ حیدر شاہ نے تو نہیں پتا کہ میں اتنے روزے تے کی منگتا ہوں۔ تو پھر یہ ماں کا دودھ پیتے تھے۔ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار، اور علی حسن حسین سے اعلیٰ درجے والا۔ اور پھر فرمایا میں فاطمہ، حسن، حسین اور علی، ہم قیامت دن پانچوں ایک جگہ پر ہوں گے، پانچوں ایک جگہ پر ہوں گے۔ میرے نبی سے زیادہ نہ کوئی ذمہ دار پیدا ہوگا، نہ کوئی مصروف پیدا ہوگا۔ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے، اور میں کیا بتاؤں، واہ یا رسول اللہ کیا زندگی سکھائی۔ اج کل دے ماں پیو تو کٹی رکھ دن بچیاں نو، نہیں کوئی محبت دا بول سنا دے۔ آپ ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، اے ویکھو اینج ہو جاندے، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ حسن حسین وہ دونوں بھاگ کے چڑھ جاتے، اب پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں کر کے کہتے توڑا اٹھ کے ہو جائے، توڑا اٹھ کے ہو جائے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب علیہ السلام کو کمر پہ بٹھاتے اور چکر لگاتے۔ میرے نواسے چھوٹے تھے، میں کہا یہ سنت پوری کروں، تو میں نے ایک دفعہ ہمت کی، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے نبی تو روز کرتے تھے، میں نے دو ہی نواسے تو اس وقت میرے، میں نے دونوں کو کمر پہ بٹھایا، ایک چکر لایا تو میری بس ہو گئی۔ میں کہا بس سنت ادا ہو گئی۔ امت نے کنہاں نو ذبح کر چھڑیا۔ آپ نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جنت کے پھول ہیں، میرے دل کا قرار ہیں۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بھی بغض فرما۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ آئے، سردیوں کا زمانہ تھا، تو آپ کو درخواست پیش کی کہ میں باہر دروازے پر ہوں، تو آپ باہر آئے تو آپ نے چادر لپیٹی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے، اور 2 سر نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت اسامہ نے بات کر لی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اے کون ہے؟ تو آپ نے یہ چادر ہٹائی، کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی فاطمہ کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ پھر آپ سبحان اللہ پڑھو میرے نبی کی زندگی، اللہ کے واسطے پڑھو۔ فضائل اعمال تو صرف جماعت میں جانے کے لیے ہے، کرا کے پڑھو تو صحیح اپنے نبی کی زندگی۔ آپ امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، وڈا ہے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹا ہے۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے،
اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور پھر ان کو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ان کو کھڑا کر لیتے، اور حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے موتا کی جنگ میں، ان کے بیٹے اون عبداللہ محمد، پانچوں کو کھڑا کر دیتے، خود ایسے بڑھ جاتے، آؤ بھائی میں نے ہاتھ لاؤ، کیڑا پہلے ہاتھ لاوے گا۔ کیا لاڑ دیے میرے نبی نے، اور کیا ذبح کر دی گئی نسل۔ تو وہ سارے دوڑ لگاتے، کوئی بغل میں گھس جاتا، کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں آ گیا، آپ سب کو ایسے جپا مار لیتے تھے۔ آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ کبھی ایک بیٹھا ہوتا تھا کمر پہ، کبھی دونوں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جو روایت آتی ہے بخاری میں اور مسلم میں، ان کتابوں میں، کہ آپ عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ سارے ڈر گئے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے نا این کر کے دیکھا، تو دیکھا تو حسن اور حسین دونوں اوپر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ کوئی ساڑھے جا تبلیغی ہوندہ تو نماز تروڑ کے دو چنڈا مرندہ انہوں نے پٹھے ہو نماز خراب کر دو۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ ان کو اتاروں، تو آپ نے یہاں سے دیکھا، سجدہ ایسے ہو رہا تھا نا، یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلے کون ہے، تو آپ نے یوں کیا سجدے سے ہاتھ اٹھا کر، میرے بچوں کو کچھ نہ کہو۔ جب تک وہ بیٹھے رہے آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے دونوں کو اپنی گود میں لیا، دونوں کو، کبھی ابی ہما و امی لا ترضوہما، کیونکہ میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کیا ہونا ہے۔ آپ نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان، ایڈے ایڈے، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا۔ کنجرا نے ایک نو زہر دے دیتا، ایک دا سر وٹ چھڑے، وہ تو انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ اور پھر آج میں آپ کو اہل بیت کی شان سنا رہا ہوں، محرم کی وجہ سے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو۔ ایک دفعہ یہ مائیں نہیں بچے کو کھڑا کر کے جھولا جھولاتی ہے نا، ساڑے گھراں چ ہوندا ہے نا، وہ لوریاں دیندیاں، وہ بال ہسدا ہے، خوش ہوندے، تو آپ نے کبھی حسن کبھی حسین، لیکن یہ روایت جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ حضرت حسین علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تو آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایسے جھولا جھولا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے اصعب المرتقى، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو۔ اب اپنی ٹنگا نو آکھیا پہاڑی، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے سے تھے، وہ یوں یوں کرتے 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 یہاں پہنچے، تو آپ نے فرمایا اور اوپر چڑھو، تو پھر وہ ایسے ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے نا، تو ایسے ایسے کرتے کرتے یہاں آ گئے، ہوں اگاں تو تھا رہا کوئی نہیں، تو میرے نبی ایسے ہو گئے، کہنے لگے اور اوپر چڑھو، تو وہ یہاں آ گئے، تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے آگے ہو کے ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس خبیث نے ایسے چھڑی اٹھائی اور آپ کے منہ پہ مار گیا۔ پہلے کہنے لگا میں نے زندگی میں ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد چہرہ چمکتا ہو، میں نے زندگی میں ایسا حسن نہیں دیکھا، اور پھر ایسے چھڑی ماری
تو حضرت زید بن ارقم رونے لگے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبید اللہ یہ چھڑی ہٹا لے۔ میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، چھڑی ہٹا۔ وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ہے تو تجھے چھوڑتا ہوں، ورنہ میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار، میرے نبی کی بیٹیاں یوں گھسیٹی جا رہی ہیں۔ جب امام حسین، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، واقعے کا آپ کو میں واقعے کی بنیاد کیا ہے، کیوں کربلا میں پوری اولاد ذبح کروائی۔ اللہ تجھے ناراض نہیں کرنا، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے، اللہ کی قسم ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ ہڑ آئی نہیں تھے، اللہ دا واسطہ نے اسی پاک خون ہو کے ویٹیندے پہ ہیں اور تسی پیسے تے ڈول نہ جاوے، کرسی تے اپنا ایمان نہ ویچے، دولت تے اپنا ایمان نہ ویچے۔ اور این کربلا کے میدان میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے ایسے سر اٹھایا، سورج ڈھل گیا تھا، تو آپ کے لشکر کے جو رائٹ سائڈ کے سردار تھے ان کا نام تھا زہیر، اور جو لیفٹ پہ تھے ان کا نام تھا حبیب، اور درمیان میں جو تھے وہ تھے عباس، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ 3 جھنڈے تھے، 2 چھوٹے، بڑا جھنڈا حضرت عباس بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ تو ان کا وہ آئے، یعنی کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ انہیں آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو، ہم نے نماز پڑھنی۔ میرے رب کی عزت کی قسم اگر وہ نہ بھی پڑھتے تو آپ کو ایک اور چیز یاد آ گئی۔ جنگ سے پہلے 1 دن پہلے جمعرات کو عصر کے بعد آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے، آپ ایسے سو گئے، سوئے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن ساتھ بیٹھی تھی زینب، کہنے لگی بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ہم پروٹوکول نہیں دیتے جب کوئی آتا ہے، کہا بیٹا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ 61 ہجری جمعے کے دن 10 محرم عصر کے قریب حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، سر میں مٹی، بالوں میں مٹی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو آپ نے کہا نماز پڑھنے دو۔ میاں چنو والوں کو میں نے پیغام دینا ہے کہ مر بھی جاؤ تو نماز نہیں چھڑنی۔ امت محمد کو پیغام دینا ہے کہ میرے نانے کا دین ہے، تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدے ہوں گے۔ آپ لوگ تو دکانوں پہ بیٹھے جی مڑ ویل نہیں لبھی، گاہ کٹیر آئیں مڑ نہیں پڑی گئی۔ شمر نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، نماز میں بھی قتل کریں گے۔ کہا آجا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے چند کو آگے کھڑا کر کے کہا انہاں دے نال تسی لڑائی کرو، میں نماز پڑھ رہا۔ پیچھے ہٹے، اپنے خون سے وضو کیا، یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ میں کبھی جب خیال آتا تو بہت روتا ہوں کہ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو زمین کتنی تڑپی ہوگی اور ہوا کتنی سوگوار ہوئی ہوگی، آسمان کے فرشتے کتنے روئے ہوں گے کہ واہ یا حسین، جنت کا سردار ہو کے ذبح ہو رہا ہے، تینوں لوڑ کے ڈی آئی ایک لاہور تھی۔ تو میرا باپ یہ کہتے کہتے مر گیا، میریاں دھیاں مینوں ملا دیو، وہ میریاں دھیاں مینوں ملا دے، وہ میریاں دھیاں مینوں ملا دے۔ تو آپ نے کہا عبداللہ کو بلا دو، امیر نے 2 سال سینے سے لگایا، ماتھا چوما، یہاں بٹھا لیا۔
تو وہ جانور ہیں یا سور ہیں کی بلا ہیں. ایک کوفی سپاہی حرملہ بن موقد النار، حرملہ بن الموقد النار، اس کا بیٹا جو آگ بھڑکانے والا تھا، پیو دا نام آگ بھڑکانے والا، تو اس خبیث نے جو تیر چلایا ہے تو اللہ تیر خطا بھی تو کر سکتا تھا، سیدھا ادھر آ کے اور گردن کے پار ہو گئی، تو ان کی گردن ایسے ڈھلک گئی، چیخ بھی نہ نکلی. ساری جنگ میں حسین اپنے صبر میں تھے، یہاں آ کے کچھ لڑکھڑائے اور اپنے بیٹے کا خون ایسے لب میں بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، مولا تو راضی ہے تو میں راضی. ساری نسل ذبح کروا کے کہا، مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی. یہ واقعہ اللہ کا نبی رکوا بھی سکتے تھے، دعا کرتے یا اللہ میری نسل بچا. نسل کو قربان کیا یہ بتانے کے لیے کہ اتنی پاکیزہ نسل اگر اللہ کے کلمے اور دین کے لیے قربانی دے سکتی ہے تو تڑکل جھوٹ نہیں چھوڑیا جاتا، تڑکل زنا نہیں چھوڑتا، تڑکل سود نہیں چھوڑتا. پیغام دینا تھا، اس لیے اپنی نسل کو قربانی کے لیے پیش کی. کوئی کہہ نہیں سکتا قیامت پوری امت میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ اسی بڑے دکھ ویکھے تسی تو بڑے مزے کی تھی. پوری دنیا آپ نے کہا تمہیں دکھ آئے تو میرے دکھ یاد کر. اب اٹھے آپ جوش میں آ کر اٹھے، زخم سے چور تھے، تو شمر نے کہا قتل کرو اس کو. اب کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا سیدھا وار کرنے کی، تو اس نے گالیاں نکالی خبیث. جنگ سے پہلے جب آپ کی شمر پہ نظر پڑی، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا میرے اللہ اور میرے رسول نے. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ ایک کتا ہے کالے اور چٹے رنگ کا، میری اولاد کا خون پی رہا ہے. شمر کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی تھی، تو چٹا کالا ہو گیا تھا، تو کہا یہ ہمارا خون پینے والا ہے. تو شمر نے کہا قتل کرو. سارے پیچھے ہٹ گئے تو زرع بن شریک تمیمی نے یہاں نیزہ مارا، یہاں وہ کمر کے پار ہو گیا. تو اب لڑکھڑا کے ایسے گرے. تو شمر نے کہا ذبح کرو. تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تو وہ پیچھے ہٹے. تو شمر نے اس کو بڑی موٹی موٹی گالیاں دی. پر خولہ بن یزید بدبخت ارے دل کریندا انہوں زمینداراں دی گال کڈھاں پر اللہ منع کیتا ہے. خولہ بن یزید نے آ کے آپ کا سر پکڑا، تلوار سے کاٹ کے اور نیزوں پہ چڑھ گئے سارے سر. 72 سر نیزوں پہ، معصوم عبداللہ کا چھوٹا سا سر. پھر آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. تو جب آپ کی بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب علیہ السلام نے یوں مڑ کے دیکھا تو لاشیں کٹے پڑے تھے. امام حسین خون و خون تھے. تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا جس نے کوفیوں کو بھی رولا دیا جو قتل کرنے والے تھے. واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ و ملک السماء ھذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعداء واہ محمدا واہ محمدا بناتک الصبایا و ذریک مقتلا تصفی علیہ الریاح. یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، اس نے اپنے خون کی تاروں سے اب سرخ جوڑا پہنا ہوا، اپنی بوٹیوں سے صحرا سجایا ہوا ہے.
اور آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی اولاد صبا ہے، کسی نے ان کو کفن نہیں پہنچایا، تو ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو کفن پہنا دیا۔ بھائیو، یہ دین اس طرح آج موجود۔ نبیوں کی بیٹیوں کو ابن زیاد کے دربار میں گھسیٹا جا رہا، پھر وہاں سے دمشق لے جا کے یزید کے دربار میں اس سے خبیث نے بھی ایسے چھڑی ماری، تو وہاں ابو برزہ اسلمی تھے، وہ کھڑے ہو کر رونے لگے، کہنے لگے یزید، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، چھڑی ہٹا۔ یہ ایک سبق ہے۔ میں ایک نقطے پہ ساری کربلا کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے مر مٹو سستا سودا ہے۔ جب امام حسن کے بیٹے سب سے اہل بیت میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ علی اکبر تھے، آپ کے بیٹے، وہ کہنے لگے بابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے پہلے مرنا ہے، تو وہ گھسے اور شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد امام حسن کے بیٹے عبداللہ نے کہا چاچا میں بھی آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت۔ وہ آگے حملہ آور ہوئے تو ایک نے تلوار ماری، ان کا بازو کٹ گیا، بازو کٹا اور وہ گرے تو ان کے منہ سے نکلا ہائے چاچا، ہائے چاچا۔ تو وہ زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے تلوار سے پہنچے تو عبداللہ دم توڑ چکے تھے، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس۔ وہ کیا دن ہوگا جب ان کو آخرت میں پیش کیا جائے گا۔ کربلا کو داستان نہ بناؤ، کربلا کو ایک حقیقت، اس کی حقیقت کو سمجھو کہ کیوں اتنی بڑی نبی کی نسل میں تو پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ پیغام ہے ہر سال نیا جب چڑھتا ہے تو حسین کا خون پکارتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ نماز نہیں چھوڑی کربلا کے میدان میں، میاں چنو والوں کو بے بس کر دیا، نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ میں تلواروں کے سائے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گیا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔